میرے محترم بھائیوں بہنوں دوستوں بچوں بچیوں، سال معصوم بچے کی طرح سے ماں کی گود میں آتا ہے تو وہ کتنا پیارا ہوتا ہے۔ سال اللہ تعالیٰ نے ہماری گود میں اسی طرح ڈالا ہے جیسے ماں کی گود میں بچے کو ڈالتا ہے۔ اور ویسے تو ہماری زندگیوں میں سے 1 سال کم ہو گیا اور ہم قبر کے 1 سال اور قریب ہو گئے، دنیا سے 1 سال اور دور ہو گئے، موت کے 1 سال قریب ہو گئے، زندگی سے 1 سال دور ہو گئے۔ ہمارے ساتھ کے پلے پڑے قبروں میں چلے گئے، ہماری سانسیں باقی ہیں، اور وقت ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ تو یہ نیا سال اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کے اندر کچھ نیکیاں بھر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کو بہت قیمتی بنا کر قرآن میں پیش کیا ہے، اوقات کی قسم اٹھائی ہے، والعصر، خاص طور پر عصر کے وقت کی قسم، اور یہ قرآن کی آخری صورت ہے، اس کے بعد قسم کوئی نہیں، اور قرآن بھی ختم ہو رہا ہے۔ تو ایسے ایک مناسبت سمجھ میں آئی ہے، اللہ کرے گا ٹھیک ہی ہوگی، کہ جیسے عصر کا ٹائم آتا ہے تو دن کے جانے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، شام اندھیرا آنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، تو میرا اللہ آخر قرآن میں یہ قسم اٹھا کے ہمیں کہہ رہا ہے والعصر، عصر کے وقت کی قسم، کہ جیسے عصر کے بعد ٹائم تھوڑا ہے، اس دنیا کا ٹائم بھی باقی تھوڑا ہی رہ گیا ہے، تمہاری زندگیوں کا بھی ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا ہے، جو کرنا ہے وہ جلدی جلدی کر لو اور غفلت سے نکلو۔ اور 4 کام بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے والعصر کی قسم اٹھا کر۔ ایک، ایمان لے آؤ، الا الذین آمنوا، شکران ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، دوسرا اچھے کام کرو، نیک کام کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، ہو جائے توبہ کر لو، کوئی مشین نہیں، اوپر نیچے ہونا انسانی فطرت ہے، ہو جائے گناہ توبہ کر لو، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی بات کرو، تبلیغ کرو جو تبلیغ کا کام، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دو، اس کے لیے تیار کرو۔ تو اللہ نے ٹائم کو قیمتی کر کے پیش کیا ہے، قسم اٹھائی عصر کی، والشمس وضحاها، اللہ تعالیٰ نے چڑھتے دن کی قسم اٹھائی، واللیل اذا یغشی، اللہ نے رات کی قسم اٹھائی، والصبح اذا تنفس، اللہ نے صبح کی قسم اٹھائی، والفجر، اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھائی، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم اٹھائی، حج کے پہلے 10 دن، والشفع والوتر، اللہ نے 9 تاریخ 10 تاریخ کی قسم اٹھائی، پھر جن چیزوں سے ٹائم بنتا ہے ان کی قسم اٹھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم اٹھائی، چاند کی قسم اٹھائی، والنجم اذا ہوا، اللہ نے ستاروں کی قسم اٹھائی، ان کی گردش سے ٹائم بنتا ہے، پھر ٹائم کی جو شکلیں ہیں، والنہار اذا تجلی، اللہ نے دن کی قسم اٹھائی، واللیل، رات کی قسم اٹھائی۔ تو جتنے ٹائم فگر ہیں بڑے، ان سب کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، دن کی، رات کی، عصر کی، چڑھتے دن کی، پھر خاص راتوں کی، صبح کے وقت کی، صبح صادق کے وقت کی، فجر کے وقت کی، پھر حج کی 10 راتوں کی، پھر حج کے 9 تاریخ کی، پھر عید کے دن 10 تاریخ کی۔ یہ قسم اٹھانا چیز میں طاقت پیدا کرنے اور اہمیت پیدا کرنے اور تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ میرے بھائی بہنوں، اللہ نے وقت کی قسم اٹھا کر ہمیں تاکید کی ہے کہ ٹائم بہت قیمتی چیز ہے، اسے ضائع ہونے سے بچاؤ۔ تو نئے سال کا استقبال تو ہونا چاہیے شکر کے ساتھ، لیکن مغرب کی آندھیوں نے ہمارے بہت سے چراغ بجھا دیے، اور ہم بھی اس رات کو اس طرح مناتے ہیں جیسے وہ مناتے ہیں جن کے سامنے نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ آخرت ہے۔ وہ تو بیچارے معذور لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا
وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، انہیں آخرت کا پتہ نہیں، صرف یہی دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہیں تو وہ کر رہے ہیں. لیکن ان کی نقل میں ہماری نسل بھی راتوں کو اٹھ کر 12 بجے کیا 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 نافرمانیاں کرتے ہیں. میں نے چونکہ وہ دور بھی دیکھا ہے، کالج کا دور بھی دیکھا ہے، ان تاریک راہوں پہ کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی دیکھا ہوا ہے. تو میں بہت عرصے سے، میں 31 رات کو جگتا ہوں، ٹھیک 12 بجے میں ایک دم اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گرتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، اور اس وقت میں کہتا ہوں یا اللہ، تیرے محبوب کی امت کے جتنے نوجوان یا جتنے بڑے چھوٹے مرد عورت اس وقت نافرمانی کر رہے ہیں تو انہیں اپنے فضل سے معاف فرما دے. یا اللہ مجھے معاف فرما دے کہ میں نے ان کو بتایا نہیں، سمجھایا نہیں. اہل خیر، اہل دین، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کو سمجھاتے، لیکن شیطان نے خلیج حائل کر دی، ہم ان سے متنفر ہو گئے، ان سے نفرت کرنے لگے. نفرت کرنا تو آسان کام ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گردے کو تھام لے ساقی. سال بہت سی تلخ یادیں لے کر ہم سے رخصت ہو گیا. نیا سال ہے. جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، یقیناً سارے تو نہیں سنیں گے اور سارے پسند بھی نہیں کریں گے، لیکن جنہیں اچھی لگے ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آئیے ہم اس نئے سال کو اسی طرح معصوم رکھیں جیسے اللہ نے معصوم ہماری گود میں اسے ڈال دیا ہے. ہم اس میں آپس کی نفرت سے بچیں، فرقہ واریت سے بچیں، دھوکے سے، فراڈ سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، ظلم و ستم سے بچیں، چوری ڈاکے، زنا، شراب، جوئے سے بچیں، رشوت سے بچیں، سود سے بچیں، کھوٹ سے بچیں، ماں باپ کی نافرمانی سے بچیں، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑوں سے بچیں، آپس کی لڑائیاں ختم کریں، کسی سے ناراض ہیں صلح کر لیں، کسی سے نفرت ہے اپنے دل کو دھو لیں، صاف کر لیں، کسی کا بغض ہے صاف کر دیں، کسی نے زیادتی کی ہے معاف کر دیں، ہمارا اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا.